السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوپ اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ تو آج ایک بہت پیاری ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ ارے بھائی مجھے بتائیں کہ کسی کو امید دینے سے کیا آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا آپ کو اس سے کوئی خسارہ ہو رہا ہے؟ یعنی کہ کسی شخص کو کوئی تھوڑی سی امید دینے سے آپ کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہے ہو رہا تو پھر آپ کو کسی کو امید دینے سے آپ کیوں کترا رہے ہیں؟ میں آج دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی اکثریت مایوسی پھیلانے پہ تلی ہوئی ہے، دوسروں کو مایوس کرنے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایک ہو کہ کسی کو امید کے دو چار الفاظ دے سکے۔ میں لوگوں کی یہ اکثریت دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں ارے جن کی زندگیاں آپ کے چھوٹے سے پر امید دو بول کی منتظر ہیں۔ اگر وہ آپ ادا کر دیں، وہ پر امید الفاظ آپ ادا کر دیں تو ان کی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ کئی لوگ آج ایسے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی میں وہ اتنا نیچے چلے جاتے ہیں، اور اوپر سے ان کو کچھ جو ہے نا لوگ بھی ایسے ملتے ہیں کہ جو اور زیادہ جو ہے نا ان کو مایوسی پھیلا پھیلا کر، ان کو نا امید کر کر کے ان کا ایسا ستیہ ناش کر دیتے ہیں کہ آخر ان کو ایک ہی حل ملتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آتا۔ اس لیے خدارا یہ مایوسی پھیلانے والا کام شیطانی کام ہے، اس سے بچے میرے بھائی۔ مایوسی پھیلانے والے ہرگز نہ بنے۔ ارے لوگوں کو مایوس کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اب کچھ لوگ غموں میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کو ایک چھوٹے سے پر امید لفظ کی ضرورت ہے جو کہ آپ ادا کریں۔ آپ امیدوں کا گلشن بنائیں، آپ امیدوں کے پھول کھلائیں۔ آپ کو مایوسی کا جو ہے نا یہ وائرس نہیں پھیلانا چاہیے، یہ مایوسی کا زہر نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس مایوسی کے زہر سے آپ کو لوگوں کو مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا، جس نے پوری نوع انسان میں سے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ ایسا ہے جس طرح اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کو مرتے ہوئے بچا لیا، کسی ایک شخص کو مرتے ہوئے بچا لیا، وہ ایسا ہے جس طرح اس نے پوری نوع انسان کو بچا لیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے ایک چھوٹے سے لفظ سے، ایک چھوٹی سی پر امید کوشش سے، آپ کی ایک چھوٹی سی امید کے چراغ سے اگر کسی ایک کی زندگی بچ گئی تو ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس لیے آپ جو ہے نا وہ شیطانی عمل سے باہر آئیں۔ ہاں، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ مایوسی پھیلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مایوس رہیں، لوگ جو ہے نا پریشان رہیں۔ وہ تو ہمیں پریشان کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ہم خود کو کیوں اس کے جو ہے نا چنگل میں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے خود کو بھی اس جو ہے نا مایوسی کے دنگل سے، دلدل سے نکالیں، اور دوسروں کو بھی اس سے نکالنے والے بنیں۔ دوسرے جو لوگ مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالیں امید کے ہتھیار سے، امید کے ساتھ، کیونکہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا بندے میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ حکم دیتا ہے کہ نا امید نہیں ہونا تم نے۔ اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر تم کچھ غلط کر بیٹھے ہو تو نا امید مت ہو جانا، پریشان مت ہو جانا، مایوس مت ہو جانا کہ اب کیا ہو گیا، اب تو میں تباہ و برباد ہو گیا، اب تو میری بہتری کی کوئی صورتحال نہیں بنتی، اب تو بس سب کچھ ختم ہو چکا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ مالک کائنات فرما رہا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب تم نے ایک کام کرنا ہے، بس نا امید نہیں ہونا۔ کئی جگہ پر تو وہ کہتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے، اس لیے اب نا امید ہو، اگر آپ مطلب وہ سب کچھ بھی ہو گیا، اب نا امیدی میں جاؤ گے
تو اور زیادہ پریشانی آپ کو دبوچے گی اور آپ کچھ ایسا کر بیٹھو گے جس کی بعد میں جو ہے نا کوئی اصلاح نہیں بن سکے گی۔ اس لیے وہ مالک کائنات فرماتا ہے کہ اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب تم نے ایک کام کرنا ہے کہ نا امید نہیں ہونا۔ اور جب انسان وہ کام کرتا ہے، امید کا دامن تھام لیتا ہے، امید کا چراغ روشن کر لیتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ ان پریشانیوں سے، وہ ان الجھنوں سے، ان فکروں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امید کا جو ہے نا آپ نے پیغام پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، فکروں میں گھرے ہوئے ہیں، ٹینشنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ڈپریشن میں گھرے ہوئے ہیں، مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان سب کو ہم نے نکالنا ہے۔ ہم سب نے مل کر امید کا چراغ پوری دنیا میں جلانا ہے، اور مایوسی کو اس دنیا سے اب ہم سب نے مل کر بھگانا ہے۔ والسلام۔